دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ آیا جب ایک انسان نے خود کو خدا کہا، جس نے لاکھوں انسانوں کو غلام بنایا، جس نے بچوں کو قتل کروایا، ماؤں کو رلایا اور اللہ کے نبی کو للکارا، اور پھر وہ سمندر کی تہ میں دفن ہو گیا۔ آج ہم اس شخص کی کہانی سنیں گے جو تاریخ کا سب سے بڑا طاغوت تھا، اور اس اللہ کی قدرت کی کہانی سنیں گے جس نے اسے ایک ہی رات میں مٹی میں ملا دیا۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے۔ مصر کی سرزمین، دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا فرعون۔ قرآن کریم نے اس شخصیت کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ، سورہ الشعراء، سورہ یونس اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی سرکشی، اس کے ظلم اور اس کے انجام کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ فرعون صرف ایک ظالم حکمران نہیں تھا، وہ شخص تھا جس نے اعلان کیا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قرآن کریم سورۃ النازعات آیت 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اپنے الفاظ نقل فرمائے ہیں، فقال انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ یہ تکبر تھا، یہ کفر تھا، یہ وہ جرم تھا جس کی سزا اللہ نے خود دی۔ بنی اسرائیل مصر میں صدیوں سے غلام تھے۔ فرعون کے محلات کی تعمیر انہی کے خون اور پسینے سے ہوتی تھی۔ انہیں مارا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ تاریخ طبری کے مطابق فرعون کو ایک پیشن گوئی سنائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس خوف نے فرعون کو اندھا کر دیا۔ اس نے حکم دیا، بنی اسرائیل کا ہر نومولود بیٹا قتل کر دو۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اسی دور میں ایک ماں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اللہ نے اس ماں کے دل میں الہام ڈالا۔ قرآن کریم سورۃ القصص آیت 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ ایک ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک صندوق میں رکھا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا پہنچا فرعون کے محل تک، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو گود لے لیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، جس بچے کو فرعون مارنا چاہتا تھا، وہی بچہ فرعون کے گھر میں پلا بڑھا۔ سالوں بعد جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، اللہ نے انہیں طور کی وادی میں پکارا۔ قرآن کریم سورۃ طٰہٰ آیات 11 تا 16 میں اس ملاقات کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور دل میں ایمان کا دریا۔ وہ فرعون کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے اعلان کیا، میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون ہنسا، اس نے کہا، کیا میں اس شخص کی بات مانوں جو میرے ہی گھر میں پلا ہو؟ فرعون نے مصر کے تمام بڑے جادوگروں کو بلایا۔ میدان مقابلہ سجا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، اور قرآن کریم سورۃ الشعراء آیت 45 کے مطابق اس نے تمام جادوگروں کے سانپ نگل لیے۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کا دربار لرز گیا، لیکن فرعون کا تکبر نہ ٹوٹا۔ اللہ نے اس کے بعد مصر پر یکے بعد دیگرے عذاب بھیجے، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون۔ قرآن کریم سورۃ الاعراف آیات 133 تا 136 میں ان عذابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ہر عذاب کے بعد فرعون کہتا، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، یہ عذاب ہٹاؤ، ہم مان لیں گے۔ اور جب عذاب ہٹتا، فرعون پھر مکر جاتا۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا۔ قرآن کریم سورۃ طٰہٰ آیت 77 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ ایک رات بنی اسرائیل خاموشی سے مصر چھوڑنے لگے، لیکن فرعون کو خبر ہو گئی۔ اس نے اپنا پورا لشکر تیار کیا، ہزاروں سپاہی، گھوڑے، رتھ۔ فرعون خود اس لشکر کے ساتھ نکلا۔
बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे। आगे बहरे कुलजिम की मौजें थीं, पीछे फिरौन का लश्कर। लोग चीखने लगे, मूसा, हम तो मारे गए। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। कुरान करीम सूरत अश-शुरा आयत 62 में ये अल्फाज महफूज हैं। अल्लाह का हुक्म आया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी उठाई और समंदर पर मारी और समंदर फट गया। कुरान करीम सूरत अश-शुरा आयत 63 तक 64 में इरशाद होता है कि पानी के दो अजीम पहाड़ खड़े हो गए और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन ने देखा, वो रुका नहीं। उसने लश्कर को हुक्म दिया, आगे बढ़ो। फिरौन और उसका पूरा लश्कर उस रास्ते में दाखिल हो गया और जब आखिरी बनी इसराइली दूसरी तरफ पहुंचा, अल्लाह का हुक्म हुआ, समंदर बंद हो गया। फिरौन डूबने लगा और डूबते वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनी इसराइली ईमान लाए। कुरान करीम सूरत यूनुस आयत 90 में ये लम्हा महफूज है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि पहले नाफरमानी करता रहा। सूरत यूनुस आयत 91, क्या अब ईमान लाता है हालांकि पहले नाफरमानी करता रहा और तू फसादियों में से था। और फिरौन समंदर की गहराइयों में डूब गया। लेकिन अल्लाह ने एक काम और किया। अल्लाह ने फरमाया, हम तेरे जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए निशानी बने। कुरान करीम सूरत यूनुस आयत 92 में इरशाद होता है, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बने। और आज 3000 साल बाद काहिरा के अजायब घर में फिरौन की ममी महफूज है। वो जिस्म जो कभी कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, आज शीशे के पीछे रखा है। लोग उसे देखते हैं और चले जाते हैं। फिरौन की ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, ये अल्लाह का पैगाम है हर उस शख्स के लिए जो तकब्बुर करे, जुल्म करे और अल्लाह को भूल जाए। कुरान करीम सूरत अल-फज्र आयत 10 ता 14 में अल्लाह फरमाता है, और फिरौन के साथ जो कुछ हुआ क्या तुमने नहीं देखा? ये सब वो लोग थे जिन्होंने ज़मीन में सरकशी की। बेशक तेरा रब घात में है। आज भी दुनिया में फिरौन मौजूद हैं। वो फिरौन जो गरीबों का खून चूसते हैं, वो फिरौन जो अल्लाह के कवानीन को पैरों तले रौंदते हैं, वो फिरौन जो समझते हैं कि उनकी ताकत अबदी है। लेकिन तारीख गवाह है, अल्लाह की पकड़ देर से आती है लेकिन आती ज़रूर है। फिरौन के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, लेकिन अल्लाह के सामने वो फौज एक लम्हे में ख़त्म हो गई। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये बदलती नहीं। वकज़ालिक अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। और ऐसा ही है तेरे रब की पकड़ जब वो किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है, बेशक उसकी पकड़ बहुत दर्दनाक और सख्त है। सूरत हूद आयत 102।